1947 اور 48 کا زمانہ تھا کہ ایک ملعون قوم جو پروردگار عالم کی طرف سے لعنت زدہ تھی، اس کو فرانس سے نکالا جا رہا تھا۔ یہ اپنے ساز و سامان بحری جہازوں میں رکھ کر کے دنیائے سمندر کو چیرتے ہوئے تمام ممالک سے گہار لگا رہے تھے کہ مجھے سر چھپانے کی جگہ دے دو، مجھے سر چھپانے کی جگہ دے دو، لیکن کوئی ملک اس ملعون قوم کو اپنے ملک اور اپنے شہر کے اندر بسنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں انہوں نے فلسطین سے گہار لگائی، بڑی منت، بڑی سماجت کی، کہا مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ دے دو، مجھے ایک ڈیرا ڈالنے کے لیے جگہ دے دو۔ فلسطین چونکہ مسلمانوں کا شہر تھا، مسلمانوں کا ملک تھا، اور مسلمان اسلام پسند ہوتا ہے، اور اسلام کی فطرت کے اندر ہے کہ ہمدردی، غمخواری، انسانیت۔ اسی صفت کے تحت میں فلسطین کے مسلمانوں نے اس ملعون قوم جس کو صہیونی اور یہودی کہا جاتا ہے، اس کو پناہ دے دی، اس کو اپنے ملک کے اندر جگہ دے دی۔ اس وقت فلسطین ہزاروں کلومیٹر کی لمبائی اور چوڑائی میں ہوا کرتا تھا۔ جب ان ملعونوں کو فلسطینیوں نے اپنے ملک اور اپنے گھروں کے اندر جگہ دی، کھانا دیا، پینا دیا، رہنے کو دیا، ہر طریقے کی سہولت مہیا کی، جب اس ملعون قوم نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع کیا تو پھر فلسطینیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ اس قدر ستایا کہ آج جو ہزاروں کلومیٹر کی گہرائی میں اور چوڑائی میں ہوا کرتا تھا ملک، وہ آج 41 کلومیٹر کی گہرائی اور چوڑائی میں رہ گیا، جس کا نام صرف غزہ بن کر کے رہ گیا۔ آج اسی ملعون قوم کے ہاتھوں وہاں کے معصوم بچے تڑپ تڑپ کر جان توڑ رہے ہیں، بلک بلک کر مر رہے ہیں، اپنی ماؤں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اتنا زبردست ظالم جس کو کبھی کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، مسلمانوں نے پناہ دی، فلسطین نے پناہ دی۔ اس کے دل کے اندر اگر ذرہ برابر ہمدردی ہوتی تو فلسطینیوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا، کبھی وار نہ کرتا۔ اب حالات یہ ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بڑھ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ لیکن ایک دن آئے گا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کتاب صحرا میں رہنے والوں ذرا مزاج رتو کو سمجھو، ذرا مزاج رتو کو سمجھو، کتاب صحرا میں رہنے والوں ذرا مزاج رتو کو سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ آج اپنے آپ کو منصف کہنے والے ممالک، دہشت گردی کو ختم کرنے کا دعویٰ بھرنے والے ممالک، آج اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معصوم تڑپ رہے ہیں، معصوم بلک رہے ہیں، ان کو ہمدردی کے دو لفظ بولنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی ماؤں کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں، ان کے باپوں کے سروں پر ہمدردی کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں۔ کہاں چلے گئے اس قوم کے جھیالے، جس قوم کے جس قوم کے بہادروں نے بڑے بڑے ملکوں کے تختے الٹ دیے؟ اسرائیل کوئی دور نہیں ہے، اسی کے پڑوس میں ایک مکۃ المکرمہ بھی ہے، مدینۃ المنورہ بھی ہے، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلیں رہا کرتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح کی نسلیں رہا کرتی ہیں، ابو سفیان کی نسلیں رہا کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ غیر تھے، کافر تھے، تو انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی، اور جب مسلمان ہو گئے انہوں نے اسلام کے لیے وہ کام کیا کہ آج بھی تاریخ گواہ ہیں۔ کہاں گئی ان کی نسلیں؟ کہاں گئی ان کی اولادیں؟ آج ان کے بغل اور ان کے بازو کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں بڑھتی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ کہاں چلی گئی وہ غیرت؟ آج ایک مظلوم بہن چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ کہاں گئے مسلمانوں، کہاں گئے میرے بھائیوں؟ آج تمہاری بہن کے سر سے دوپٹہ اتار لیا گیا، تمہاری غیرت کو کیسے گوارا؟
آج میں بہت دور بیٹھ کر کے افسوس سے ہاتھ مل رہا ہوں کہ کاش اس قدر مظلوم یہ قوم نہ ہوتی، اور اگر مظلوم بھی ہوئی تو اس میں کوئی تو صلاح الدین ایوبی بن کر کے کھڑا ہو جائے، کوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر کے کھڑا ہو جائے۔ لیکن ہماری یہ آہیں، ہماری یہ درد بھری ٹھیسیں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، ظالم کا ظلم مٹے گا، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا۔